إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد منيب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن بنی نوع آدم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی، دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت میں خطبے کا مکلف بنایا گیا ہوں وہ ہے اپنے گھروں کو چین اور سکون، امن اور سکون کا گہوارہ بنائیں. چین، سکون اور امن سیدھے بغیر کسی تمہید کے عنوان میں موضوع میں داخل ہوتے ہیں، چونکہ موضوع لمبا ہے اور خطبے کا وقت مختصر ہوتا ہے. میرے بھائیوں، امن، چین اور سکون یہ معاشرے میں اور انسانی زندگی کو دنیا کے اندر سروائیو کرنے کے لیے کتنی ضروری ہے، اس کا اندازہ آپ قرآن مجید کی ایک آیت سے لگائیے. اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو حرم کے میدان میں چھوڑو، لقودق میدان میں جہاں کھانے پینے کا کسی بھی چیز کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو اور بچے کو حرم کے میدان میں جہاں خانہ کعبہ ہے آج، وہاں لے جا کر کے بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد دعا کرتے ہیں. غور کیجئے دعا کے اوپر. کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین اس شہر کو تو امن کا گہوارہ بنا دے، امن و امان والا بنا دے. اب غور کیجئے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ میدان جہاں پہ انہوں نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑا تھا، انسانی زندگی گزارنے کے لیے پہلے کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، جو وہاں مفقود تھا. کھیتی اور باڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کی بنیاد ڈال رہے ہیں. یہ بنیاد کی پہلی اینٹ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی. دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے. غور کیجیے، امن کی ضرورت، چین اور سکون کی اہمیت اس آیت سے پتہ چلتا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم نے دوسری ضرورتوں کا سوال نہیں کیا، امن کا سوال کیا. هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور اس کے بعد دعا کی. غور کیجیے، کہا وَجْنُبْنِي، مجھے، وَبَنِيَّ، اور میرے بیٹے کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھ کو اور میرے خاندان کو، میرے گھر والوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. کوئی کنیکشن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ان دونوں دعاؤں کے درمیان؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت کو اگر سمجھنا ہو تو سورہ نور کی آیت اٹھائیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ رب العالمین نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے اور ان لوگوں سے یہ وعدہ کیا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ تم کو خلیفہ بنا دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کے تم ماننے والے ہو اس دین کو زمین کے اوپر تمکنت اور سربلندی عطا کر دے گا. اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا، چین سے بدل دے گا، سکون سے بدل دے گا. کب بدلے گا؟ اللہ تعالیٰ ایک شرط لگاتا ہے. غور سے سنیے اس شرط کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعبدوننی، تم سب کے سب مل کر میری عبادت کرو، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. پتہ یہ چلا کہ گھر کو چین اور سکون اور امن کا گہوارہ بنانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت، سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس گھر کے مکین، اس گھر کے رہنے والے مشرک نہ ہوں. اللہ رب العالمین کی اسماء صفات میں، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں اور اللہ کی اسماء اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہوں. اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
اے اللہ رب العالمین اس شہر کو امن والا بنا دے، اور امن کو روکنے والی جو چیز ہے شرک، اس سے مجھ کو بھی اور میرے خاندان والوں کو بھی محفوظ کر دے، کیونکہ اگر شرک کا وجود ہوگا تو اس شہر کے اندر، اس محلے کے اندر، اس گھر کے اندر، اس قریے کے اندر اللہ رب العالمین امن، چین اور سکون کبھی نازل نہیں کرے گا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من یأمن بالبلاء بعد ابراہیم، ابراہیم جو امام الموحدین ہیں، توحید والوں کے امام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب وہ خود اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو اور میرے آل و اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے، تو اس کے بعد اس بلا اور اس پریشانی سے کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ بتائیے، کیا کبھی ہم نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو شرک سے محفوظ کر دے؟ کبھی ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہا ہے کہ میرے بال بچوں کو، میرے آل و اولاد کو اے اللہ رب العالمین شرک سے محفوظ کر دے؟ اگر نہیں کہا ہے تو یہ دعا کرنا شروع کیجئے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیجئے کہ شرک کی کوئی بھی قسم سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر باقی نہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں امن لانا۔ اور دیکھیے، گھر اکیلا تنہا ایک گھر ہوتا ہے جس میں کئی ایک افراد ہوتے ہیں، اور اسی گھروں کے، مختلف گھروں کے مجموعے کو بستی کہا جاتا ہے، اور پھر ان بستیوں کے مجموعے کو ایک شہر کہا جاتا ہے۔ غور کیجیے، اگر چین اور سکون ہر گھر میں پیدا ہو جائے تو پھر قریے میں امن ہوگا، شہر میں امن ہوگا، سماج اور سوسائٹی میں امن ہوگا۔ اور یہ امن، چین اور سکون اس قدر ضروری ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس پوری دنیا کی دولت لا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دی جائے، امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو آپ اس دولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ڈر لگا ہوگا، خوف ہوگا۔ ابھی چند دنوں پہلے کا ایام، یہ اپریل مئی کا زمانہ یاد کیجئے، جب گھروں کے اندر ہم بند تھے لاک ڈاؤن میں اور شاٹ ڈاؤن میں، کیا کیفیت تھی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی چین نہیں تھا، پریشان تھے لوگ، پتہ نہیں کب کس کے ساتھ ہو جائے گا، کون بیماری میں پکڑا جائے گا، کس کو آ کر کے لوگ اٹھا کر کے، میڈیکل والے اٹھا کر کے لے کر کے چلے جائیں گے۔ نہ کھاتے چین ہوتا تھا، نہ سوتے چین ہوتا تھا، کسی کو چھینک آ جائے تو اس کا کلیجہ دھڑکنا شروع ہوتا تھا کہ کہیں مجھ کو یہ بیماری تو نہیں آ گئی۔ دیکھا آپ نے، اگر دنیا میں چاہتے ہیں کہ امن و سکون ہو، چین ہو، تو اللہ کی عبادت کیجئے، اور دنیا اور آخرت میں چین و سکون اگر چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے اس کے توحید کو خالص کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا۔ ظلم سے مراد آیت کے اندر شرک ہے، شرک ہے۔ اگر انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے نہ ملایا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اصل میں یہ معاملہ یوں ہے کہ شرک کا ترجمہ ہی ابھی ہم لوگوں نے سمجھا نہیں۔ اس وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو موحد ہیں، ہم تو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے والے ہیں، ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مشرک وہی ہوگا، مشرک شرک کا معنی ہوتا ہے عبادت غیر اللہ مع اللہ، اللہ کی بھی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ اختلاف، ملانا، یہ شرک کا اصل معنی ہے۔ ورنہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، صرف غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ تو کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک نہیں ہے۔ اور جو کافر ہوگا وہ مشرک بھی ہوگا، لیکن مشرک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہوگا۔ عموم خصوص مطلق ہے۔ بہرحال گفتگو علمی ہو جائے گی، بات کو اس طرح سے سمجھیے، جو ہمارا ٹریک ہے، جو ہمارا موضوع ہے، ہم اسی کے اوپر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنے گھر کو امن، چین اور سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے جو اسباب ہیں، اس میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم شرک سے باز آ جائیں، شرک کو چھوڑیں، شرک کو ترک کریں۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، ظلم کی جتنی قسمیں ہیں، جتنی قسمیں ہیں ظلم کی، اگر چین سکون چاہتے ہیں معاشرے کے اندر
تو ظلم کے ان تمام قسموں کو چھوڑنا پڑے گا. اور خاص کر کے اگر گھر کو چین و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں جس کا جو حق ہے وہ حق ہم کو اور آپ کو ادا کرنا ہوگا. اب اس سلسلے میں کچھ نقاط ہیں, کچھ پوائنٹس ہیں, اس کو آپ جستا جستا آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی شخص ہے وہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں اس کے والد ہیں, اس کے والدین ہیں, اس کی والدہ ہے, والدین ہیں, گھر میں ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے والد اور والدہ کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ سوچا؟ غور کیجیے. اگر والد اور والدہ کے ساتھ گھر میں آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں اور جو حق ہے بوڑھے ماں باپ کا وہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس سماج میں, اس سوسائٹی میں, اس گھر میں, اس معاشرے میں کبھی امن نہیں آئے گا. یہ لکھ لیجیے. کیوں؟ کیونکہ یہ کنیکشن ہے شرک سے, اللہ کی عبادت سے, اور والدین کی رضامندی کے اندر کنیکشن ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا. کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے گھر کو امن و امن کا گہوارہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کی عبادت کیجئے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. اب یہ نوجوان بتائیں یا ہر شخص یہ بتائے کہ جس کے والد والدہ موجود ہیں ان کے ساتھ وہ کیسا سلوک کر رہا ہے, کس طرح کا سلوک کر رہا ہے. اور غور کیجئے, آیت دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین کے ساتھ احسان کیجئے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. ان کو اف تک نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کو ڈانٹو نہیں, ان کو جھڑکو نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور ان سے نرمی سے گفتگو کرو, اچھے سے گفتگو کرو. ہے کوئی شخص سماج اور سوسائٹی کا ایسا إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ جو اپنے, اور ہم حسن سلوک کی کیا بات کریں. آج والدین کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھنے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بات ہم کہیں گے بیٹے کو برا لگ جائے گا, وہ ڈانٹ دے گا, چھڑک دے گا. اور دن بھر ایک آدمی وہ اپنے موبائل سے کھیل رہا ہوتا ہے, اپنے دیگر اشیاء سے کھیل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے والد کے سامنے جا کر کے 15 منٹ بیٹھے, آدھا گھنٹہ بیٹھے, ان کی حال خبر خیریت دریافت کرے, کیسے ہیں آپ, کس طرح سے ہے کسی کو. اور اگر کبھی موقع ملا بھی, غور کیجئے یہ جو فتنہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے یہ موبائل, ہم موبائل کے اوپر ہوتے ہیں, کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ والد کے چہرے کی طرف نظر کر کے ان سے گفتگو کر لے, بات کر لے. اور اس نے رشتہ داری کو اور معاملے کے چین اور سکون کو اس قدر بگڑا ہے کہ جان لیجئے 2018 کے اندر یہ سروے کیا گیا تھا اس ہندوستان کے اندر بھی, ہندوستان کے باہر بھی, کہ 57% معاملات طلاق کے جو واقع ہوئے وہ اسی موبائل کی وجہ سے ہوئے. شوہر دن بھر کام کرتا ہے اور رات کو جب جاتا ہے تو بیوی سے چاہیے گفتگو کرنا, بچوں سے چاہیے گفتگو کرنا, والدین سے چاہیے گفتگو کرنا, تو وہ گفتگو نہیں کرتا. کھانے کے ٹیبل پر بیٹھا ہوا پھر بھی موبائل لیا ہوا, سونے کو گیا پھر بھی موبائل لیا ہوا ہے. بیگانہ سلوک ایک دوسرے کے ساتھ لگا رکھا ہوا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ الفت, محبت, ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری, غمگساری, غموں کے ہلکا کرنے کا جو معاملہ تھا وہ یکساں ختم ہو گیا. اس سلسلے میں میرے بھائیوں ہم کس قدر بے حس ہو چکے ہیں. اب غور کیجئے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی. سنیے حدیث اور اپنے حال کا جائزہ لیجیے. ایک انگوٹھی بنوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ایک دن آپ نے انگوٹھی پہنی, دوسرے دن انگوٹھی پہنی, تیسرے دن آپ نے اس کو نکال کر کے الگ کر دیا, رکھ دیا. حضرت انس بن مالک نے پوچھا اللہ کے رسول انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں نہیں دیکھ رہے ہیں, کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کو نکال دیا. کہا کیوں؟
کہا جب میں تمہارے ساتھ مجلس میں ہوتا تھا تو میں اس انگوٹھی کو پھراتا تھا، میرا دھیان اس انگوٹھی کے اوپر ہوتا تھا، تمہارے اوپر نہیں ہوتا تھا۔ نکال دیا میں نے اس کو، الگ کر دیا۔ اور آج دیکھیے کہ بیٹا باپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، شوہر اپنے بیوی کے سامنے بیٹھا موبائل لے کے بیٹھا کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے یا والد کیا کہہ رہے ہیں، ماں کیا کہہ رہی ہے، کچھ نہیں سنتا، چاہے نوجوان بیٹا ہو یا نوجوان بیٹی ہو۔ اب غور کیجئے سماج اور سوسائٹی اور گھروں کا یہ حال ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ حال ہوگا تو اس سماج اور سوسائٹی کے اندر کبھی امن نہیں آئے گا، کبھی چین نہیں آئے گا، کبھی سکون نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، والدین کا مقام اور ان کا مرتبہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج ہم نے اپنے والدین کو اپنے گھر کا جو بیکار سامان ہے یہ سمجھ رکھا ہے، الگ کر دیا ہو، ان کی باتیں سننا پسند نہیں، ان سے معاملات پسند نہیں، ان کی مشورے سننا پسند نہیں۔ آیت دیکھیے، علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی جب تفسیر کرتے ہیں، عجیب نکتہ ہے۔ کہا کہ مسلمانوں، تم جس مذہب اور جس دین کے ماننے والے ہو، آج کل لوگوں نے، آپ دیکھیے اسی شہر میں کتنے اولڈ کیئر سینٹر ہیں، ہے نہیں ہے؟ والد جب بوڑھے ہوتے ہیں، والدہ بوڑھی ہو جاتی ہے، تو لوگ ان کو اپنے گھروں سے نکال کر کے اولڈ کیئر سینٹر کے اندر داخل کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ تصور کیا اور کہتے ہیں کہ کیا ہے، میرے والد صاحب کو ہم اپنے گھر میں اتنا اچھا نہیں دیکھ سکتے تھے جتنا وہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں ڈاکٹر ہے، وہاں نرس ہے، علاج کرنے کی ساری چیزیں موجود ہیں، آرام ہے۔ وہ شخص جو خود سے اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتا، جو خود سے اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتا، وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن مجید کے اندر لفظ با الصاق کے لیے ہے۔ الصاق کا مطلب یہ ہے، علامہ ناصر سعدی کہتے ہیں کہ والد سے چمٹ کر کے، ماں سے چمٹ کر کے اس کی خدمت کرو، کھانے کا برتن خود اٹھا کے لے کر کے جاؤ، لقمہ بنا کے منہ میں ڈالو، اور جب کھا چکے تو کھانے کا پلیٹ خود اٹھا کر کے لے آؤ۔ یعنی نوکر رکھ کر کے والد کا خدمت کرانے والا، والدہ کی خدمت کرانے والا والد کے ساتھ احسان کرنے والا نہیں ہے اسلام کی نظر میں۔ ہم نے سوچا کبھی یہ، کبھی غور کیا معاشرے کو؟ اچھا صرف پہلو، ایک پہلو نہیں دیکھا جاتا، ایک پہلو کے اوپر اگر آپ نگاہ رکھیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ والدین نے بھی غلطی کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بچہ اچھا تھا، امن اور چین اور سکون کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میرا بچہ اچھا تھا، بات مانتا تھا، سنتا تھا، جب سے بہو کو لے کر کے آئے، شادی کر دیا اس کی، اس وقت سے یہ پلٹ گیا، بدل گیا۔ تو کیوں نہ بدلے گا، کیوں نہ بدلے گا؟ آپ نے بچے کی شادی نہیں کی ہے، اس کا سودا کیا ہے، بیچا ہے اس کو۔ اب غور کیجئے کہ وہ بچی جو دوسرے گھر سے آپ کے گھر میں آ رہی ہے، آپ نے موٹی رقم کا مطالبہ کیا ہے اس کے باپ سے، وہ بچی جو اپنے باپ کو در در کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی دیکھتی ہوگی، وہ دیکھتی ہوگی کہ میرا باپ دکان بیچ رہا ہے، وہ دیکھتی ہوگی کہ میرا باپ زمین بیچ رہا ہے اور بیچ کر کے میری شادی کر رہا ہے، وہ آ کر کے آپ کی عزت کیوں کرے گی؟ وہ کیوں اٹھ کر کے صبح اٹھ کے آپ کو چائے بنا کر کے دے گی؟ وہ کیوں آپ کی خدمت کرے گی؟ اس نے تو خریدا ہے آپ کے بیٹے کو، اور آپ نے بیچا ہے آپ کے بیٹے کو اس کے باپ کے ساتھ۔ یہ کوئی اسلامی معاشرہ ہے؟ اور اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اگر اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھتے ہیں کہ چین مل جائے، سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، تو میرے بھائیو یہ بالکل ویسے ہی بات ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ ابھی اس وقت رات ہے۔ کوئی عقل مند آدمی نہیں کہے گا کہ اس وقت رات ہے۔ میرے بھائیو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی معاملات ہیں۔ اس سلسلے میں جب میں مطالعہ کر رہا تھا، عربی رائٹر نے ایک واقعہ لکھا ہے، بس خطبے کا وقت ختم ہوا، پھر کبھی موقع ملا تو اس موضوع کو ہم مکمل کریں گے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت چاہیے گفتگو کرنے کے لیے۔ ابھی دیکھیے ہم پہلے ہی پوائنٹ پر تھے کہ خطبہ ختم ہوا۔ خیر ایک واقعہ
جو ہے سچا واقعہ رائٹر نے لکھا ہے، اس کو ہم بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ریاض کا ایک دکاندار، سعودی عرب ریاض کا ایک دکاندار یہ واقعہ نقل کرتا ہے۔ علامہ ابن عثیمین نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے۔ دیکھیے کیسا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ کہا کہ عید کی رات تھی، صبح ہو کر کے عید ہونے والی تھی، ایک فیملی آئی۔ ہمارا آپ کا بھی معاملہ بالکل ویسے ہی ہے، اس سے مختلف نہیں ہے۔ ایک فیملی آئی سونے کی دکان پر اور اپنی بیوی کو لے کر کے سونے کی دکان پر وہ شوہر گیا اس کا اور پرچیز کرنے لگے۔ دکاندار کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گاڑی میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ کچھ دیر بعد وہ عورت گاڑی سے اتر کر کے آئی اور اس نے دکاندار سے کہا کہ مجھے بھی ایک انگوٹھی دے دو، یہ سارے لوگ خرید رہے ہیں، میرے بہو بیٹے ہیں، یہ لوگ خرید رہے ہیں، مجھے بھی ایک انگوٹھی دے دو۔ اور دکاندار نے اس کو وہ انگوٹھی، قصہ مختصر، وہ انگوٹھی دے دی۔ وہ انگوٹھی لے کر کے بڑھیا نے اپنے جیب میں رکھ لی اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، حساب اس سے کر لینا۔ جب دکاندار نے حساب کیا تو وہ 120 یا 30 ریال زیادہ ہو رہا تھا۔ کہا یہ تو ہم نے نہیں لیا۔ کہا وہ خاتون جو بچے کو لے کر کے آئی تھی وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ کہا کہ ہاں میری ماں ہے وہ۔ کہا انہوں نے لیا، انہوں نے لیا۔ تو اس نے ماں کو گاڑی سے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ماں تم کیا کرو گی انگوٹھی لے کر کے؟ تم تو بوڑھی ہو گئی ہو، اب اس کی ضرورت تم کو کیا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس تو واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے انگوٹھی، لیکن سب لوگ لے رہے تھے، صبح عید ہے تو میں نے بھی یہ چاہا کہ ایک انگوٹھی مجھے بھی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ دکاندار جو دیندار تھا اس نے ڈانٹا بیٹے کو، تم کو شرم نہیں آتی، غیرت نہیں ہے؟ 6-7 ہزار ریال کا سونا بیوی کو خرید دے رہے ہو، 150 روپے تم اپنی ماں کو لیے نہیں دے سکتے ہو؟ یہ سننا تھا کہ بیوی نے بغل سے شوہر کے کان میں کہا کہ لے دو انگوٹھی لے دو، اگر نہیں لو گے تو یہ کل سے تمہارے بچے کو نہیں کھلائے گی، تمہارے بچے کو نہیں دے گی۔ یہ سن کر کے اس ماں کا کلیجہ پھٹ گیا اور اس نے انگوٹھی لے کر کے واپس کر دی دکاندار سے اور کہا کہ بیٹا تم انگوٹھی دو یا نہ دو، یہ سمجھ سمجھو کہ میں تمہارے بچے کو نہیں کھلاؤں گی، بلکہ اب میں تمہارے بچے کو پہلے سے زیادہ پیار کروں گی تاکہ تم کو تمہاری بیوی کا تانا نہ سننا پڑے۔ تم آخر ہو تو میرے ہی بیٹے۔ میرے بھائیوں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جہاں بوڑھے ماں باپ کی یہ قدر ہو، وہاں امن آئے گا، وہاں چین آئے گا، وہاں سکون آئے گا، وہاں کوئی آدمی چین و سکون کا سانس لے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا ماں باپ کے تعلق سے، کیونکہ ماں باپ بھی بنیاد ہیں، یہ سبب ہے ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کا۔ میرے بھائیوں، اگر چین و سکون چاہتے ہیں تو اللہ کا حق ادا کیجئے، ماں باپ کا جو حق ہے وہ ادا کیجئے، اور اس کے بعد دیگر جو حقوق ہیں ان کا تذکرہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون